السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بیوہ کی بات بتاتی ہوں جس کا نام کنیز تھا۔ اس کا ایک بیٹا 3 ماہ کا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کا شوہر کریم اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ کریم کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ کنیز لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع ہوئی کیونکہ وہ ان پڑھ تھی، وہ کوئی اور کام تو کر نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو جب گھر میں کام کرنے کے لیے لے کر جاتی تو اس کو مالک مکان جھڑکیاں دیتے، اس کو کہتے کہ اس بچے کو مت لایا کرو۔ وہ اس بیچارے کو کونے پہ بٹھا کر خود کام کرتی رہتی۔ بچہ سہمی نظروں سے اسے دیکھتا رہتا، لیکن ماں مجبور تھی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ مگر یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ جو جس حال میں چاہے اسے رکھ دے، مگر پریشانیوں کے بعد آسانیاں بھی وہ رب ہی عطا کرتا ہے۔ کنیز جن گھروں میں کام کرنے جاتی ان میں سے 1-2 نے اس پر غلط نظریں ڈالنا شروع کر دیں۔ وہ بیچاری مجبور تھی کہ وہ کمائے تو کیسے کمائے، اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھے، اپنے بچے کی پرورش بھی کرے۔ اس کا شوہر اسے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو تمام دنیا کی آسائشیں دے رکھی تھی۔ خود چاہے بھوکا رہ لیتا، مزدوری کر لیتا، لیکن اپنی بیوی کو کبھی کسی پریشانی کی طرف آنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ بیوی بیچاری دن بھر کام کرتی، شام کو گھر کے کونے پر بیٹھ کر روتی رہتی کہ میں اب کروں تو کیا کروں۔ وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ مالک مکان اسے تنگ کرتا کہ کرایہ دو۔ بیٹے کا دل کرتا کہ وہ باقی بچوں کی طرح اچھے کپڑے پہنے، تمام کھلونوں سے کھیلے، لیکن وہ ماں مجبور تھی، وہ کیا کرتی۔ گلی کے کونے پر ایک بزرگ کی دکان تھی جو تقریباً 55 کے قریب تھے۔ ان کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی اسے سودا لینے جاتی تو وہ اسے غلط نظروں سے دیکھتا، مگر وہ مجبور تھی، وہ کیا کرتی، کھانا بھی ضروری ہے، جسم بھانپنا بھی ضروری ہے۔ اس دنیا میں ایک بیوہ کے لیے وقت گزارنا بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس تکلیف کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہ بس وہی جانتے ہیں جو ان تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ اس آدمی نے اسے بار بار تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر 6 ماہ گزر گئے۔ کھانے کا پیسے، راشن کے پیسے بہت زیادہ اس پر چڑھ گئے۔ مالک مکان نے بھی الٹیمیٹ دے دیا کہ گھر خالی کر دو کیونکہ تم کرایہ نہیں دے سکتی ہو۔ اس کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے، وہ کہاں جاتی؟ ماں باپ اس کے بچپن میں فوت ہو چکے تھے، بہن بھائی تھے نہیں، مجبور تھی، اور اس کے شوہر کا بھی کوئی آگے پیچھے نہ تھا۔ آخر وہ تنگ آ گئی۔ اس نے اس دکاندار کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ وہ یہ بھی ڈر رہی تھی کہ اگر میں نے انکار کیا تو کہیں یہ مجھے کھانے کی چیزیں بند نہ کر دے، تو پھر میں کیا کروں گی۔ ایک دن شدید بارش آئی۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے 3 کونے لیک ہونے لگ گئے، چھت لیک ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگ گئی کہ یا اللہ، یہ تیری آزمائش ہے، میں اس آزمائش میں کیسے پورا اتروں۔
میں جوان ہوں، باہر نکلتی ہوں تو لوگوں کی نظریں کھاتی ہیں۔ میرے بچے کو تمام چیزوں کی ضرورت ہے، میں ان کو کیسے دوں؟ کیا کروں میں؟ پھر وہ تنگ آ کر اس بزرگ سے شادی کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈائری لکھنا بند کر دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان حالات سے اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے جس کا اس کو خود بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، مگر وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے۔ وہ رب کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ رب کسی پر اتنی آزمائش ہی ڈالتا ہے جتنی اس کی ہمت ہو، اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم سب کو بیوہ اور یتیم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم کسی کا سہارا بن سکیں، اور ایسا سہارا کہ جس کے پیچھے کوئی لالچ نہ ہو، کوئی خود غرضی نہ ہو۔ نہیں تو یہ دنیا اچھی بھی بہت ہے اور بری بھی بہت ہے، اچھے بھی بہت ہیں، برے زیادہ ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان تمام برائیوں سے، ان تمام آفات سے، ان تمام پریشانیوں سے بچا کے رکھنا۔ آمین ثم آمین۔